بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج بالخصوص جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، جو گلگت بلتستان میں اور ملک کے دیگر خطوں میں بس رہے ہیں، ان سے مخاطب ہوں۔ میں آپ سب کو بتاؤں کہ تقریباً لگ بھگ 2 سال ہو گئے جب ایک سازش کے ذریعے پاکستان کی ایک منتخب عوامی حکومت کو گرایا گیا، کٹ پتلیوں کو لا کے بٹھایا گیا، اور تقریباً 6 مہینے ہوئے ہیں یہی کارروائی گلگت بلتستان کے اندر کی۔ یہاں کی عوامی منتخب جو حکومت تھی اس کو گرایا گیا، لوگوں کو ڈیفیکشن پہ، پارٹی بدلنے پہ، وفاداریاں بدلنے پہ مجبور کیا گیا۔ AJK میں PTI کی حکومت ختم کر دی گئی، اور اس پورے سلسلے میں پچھلے 2 سال میں جو چیز مشاہدے میں آئی وہ یہ ہوئی کہ مہنگائی 40% بڑھ گئی، غریب کا جینا مشکل ہو گیا، عام آدمی کو بچوں کی فیسز دینے کا مسئلہ ہو گیا، جابز ختم ہو گئی۔ میں جب چیف منسٹر تھا تو یہ PDM کی 1 سال پہلے کی 1 سال کی حکومت، پہلے 1.5 سال کی حکومت، ہم اپنے بجلی کے ٹربائنز باہر سے امپورٹ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس ڈالرز نہیں تھے، اور مزید یہ تباہی کی طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں۔ آج پورا گلگت بلتستان باہر روڈ پہ، اور جو سب سے افسوس کی بات ہے کہ کوئی ریاستی حکومتی سطح پہ کوئی سنجیدہ گفتگو ان کے ساتھ نہیں ہو رہی، کیونکہ ایک عوامی حکومت ہو تو وہ عوام کے ساتھ بیٹھتی اور عوام آنرشپ لیتے ہیں اس حکومت کی، تو کوئی نہ کوئی اتفاق پہ متفق ہو کے بات ختم ہوتی ہے۔ عوامی حکومت عوام کو سنبھال کے چلتی ہے، پالیسیز بناتی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے، اور کسی بھی قوم کو یا ملک کو، ریاست کو ختم کرنا ہو، اس کو نقصان پہنچانا ہو، تو اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو پچھلے 2 سال میں عوام اور اس کی حقیقی لیڈرشپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے۔ اب پوری پاکستان جو ہے، پاکستان کی ساری عوام اپنی غیرت کی جنگ لڑ رہی ہے، ملک کی غیرت کی، قومی حمیت کی، اور اس ریاست کی ایک جنگ لڑ رہی ہے، حقیقی آزادی کی اور حقیقی خود مختاری کی جنگ لڑ رہی ہے۔ تو میں گلگت بلتستان کے بہت سارے لوگ ہیں، مانسہرہ میں، ٹاؤن شپ میں، KP میں مختلف جگہوں پر ہیں، لاہور میں اور پنجاب کے دیگر شہروں میں، کراچی میں بہت بڑی تعداد میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، اور جہاں کہیں پر بھی گلگت بلتستان کے لوگ ہیں اور ان کے ووٹ رجسٹر ہیں، ان سب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب نے نکلنا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار کو ووٹ کرنا ہے، اور پاکستانیوں کے ساتھ، سب پاکستانیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانا۔ اور یہ بھی یہاں پہ بات بتاؤں کہ اس وقت حکومتی سطح پہ، ریاستی سطح پہ یہ کوئی سوچ نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ نکلیں ان سے کوئی بات ہو۔ یہاں پر فکر یہ ہے کہ PTI کے کہیں کینڈیڈیٹ باہر نکل کے کیمپین نہ کریں، کہ کہیں خالد باہر پنجاب میں کہیں نہ جائے، اس کو کیسے گرفتار کرنا ہے، ہمارے دوسری قیادت جو ہے وہ جائے تو کیا پکڑ، پنجاب کی جو قیادت ہے اس کو کیسے گرفتار کیا جائے، باقی ملک کے حوالے سے کوئی سنجیدہ سوچ نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں شاید ہم آپ کے پاس نہ آ سکیں، لیکن یہ میرا پیغام آپ کے پاس پہنچ گیا، اور مجھے اپنے بھائی بہنوں پہ سب پہ پوری امید ہے، اور جتنا مجھے پتا چلا الحمدللہ، جس حساب سے گلگت بلتستان کے لوگ جس جگہ پہ میں نے رابطہ کیا وہ آلریڈی کیمپین میں، تو اپنے کینڈیڈیٹ کو آپ نے خود جا کے رابطہ کرنا اور کیمپین کرنی، اور بالخصوص گلگت بلتستان کی میں اپنی ماؤں اور بہنوں کو، کیونکہ 50% سے اوپر کی آبادی ہماری خواتین کی ہے، کہ آپ نے نکلنا ہے، آپ نے اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، جتنے بھی گھر میں جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے، خود کیمپین کرنی ہے، کیونکہ اب یہ جو جدوجہد اس کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے۔ ہم اس ملک کے شہری ہیں اور ہم اس ملک کے وارث ہیں، اور یہ ہمارے اور آپ کے مستقبل کی بات ہے، ہمارے بچوں کی جنگ ہے مستقبل کی۔ تو آپ نے نہ صرف اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے بلکہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ہر اس شخص کو جو جا کے ووٹ دے سکتا ہے، اور اس کو پولنگ سٹیشن پہ پہنچانا ہے، اور یہ ہماری جدوجہد الیکشن کے بعد بھی چلنی ہے۔
اور یہ میں انشاءاللہ بتا دوں کہ یہ بہت ہی خوبصورت پاکستان بن کے نکلے گا، اور یہ حق اور سچ کی فتح ہوگی، یہ پاکستان کی فتح ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف پائندہ باد۔